السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے سے ہماری ایک خاص موضوع قیام پاکستان کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کے ایک پہلو پر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے یہ قیام پاکستان جو آج ہمیں اس کا وجود نظر آ رہا ہے، اس میں بہت ہی اہم کردار علماء کرام کا بھی رہا ہے کہ شروع سے ہی دیکھ لیے کہ پاکستان کو قیام تو 1947 میں ملا، لیکن اس کی جو کوششیں تھیں وہ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہو چکی تھی، چونکہ اصل یہ تھا کہ انگریزوں کا انخلا، برطانیہ تسلط کا خاتمہ، کہ جب تک غلامی سے نجات نہیں ملے گی، جب تک غلامی سے نجات نہیں ملے گی، علیحدہ کسی ملک کو وجود حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہ سب سے پہلے جو بڑا دشمن ہے اس کے خلاف مل کر جد و جہد کی جائے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو۔ اگرچہ انگریزوں کے انخلا میں ان کا تسلط ختم کرنے میں مل کر یہ جد و جہد ہوئی، کانگریس بھی، اور کانگریس میں ہمارے علماء بھی تھے، چونکہ بڑا دشمن تھا تو پہلے یہ کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے، پھر آگے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف رہا۔ لیکن آخر کار دیکھیے کہ جو شروع میں جو 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس میں بہادر شاہ ظفر اور ان کے ساتھ پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات نے کوششیں شروع کی کہ قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ ہر مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ حالات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیدیوں کو کوٹ لکھپت سے ملتان جیل منتقل کرنا تھا۔ اب اس سفر کے لیے مال گاڑی منگوائی گئی، اور مال گاڑی کے اندر وہ بھی ایک خاص طرح کی مال گاڑی بنوائی گئی کہ جس کے اندر چاروں طرف کیل لگے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے نا ان جو تحریک آزادی کے جو مدعی تھے ان کو جو نا اس کے اندر وہ قید کر دیا گیا، اور 3 مہینے کے اندر یہاں کوٹ لکھپت سے ملتان جیل منتقل کیا گیا۔ 3 ماہ میں اس کے اندر ہی کھانا پینا تھا، اور بول و براز بھی اسی کے اندر ہی تھا، سارے معاملات۔ اور پھر جو ہے نا وہ سفر کے دوران ہی کتنے ہی ایسے قیدی تھے کہ جو زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو فرماتے کہ وہاں عدالت میں جب پیش کیا گیا اور وہاں فیصلہ سنایا گیا سزائے موت کا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر رونق آ گئی، کیونکہ جو قید ہے نا، قید یہ تو بہت ہی ایک مشکل کام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من السجن والصوت، کہ یا اللہ قید سے میری پناہ، اور قید کے اندر جو مار ہوتی ہے نا اس سے بھی میری پناہ، کہ یا اللہ ایک اپنی پناہ میں ہی رکھنا، قید سے بھی بچانا اور مار سے بھی بچانا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ایک سخت ہوتی ہیں، اس میں بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ ہم جو قیدی تھے جب سزائے موت کا پروانہ ملا تو ہم تو چہرے پر رونق آ گئی کہ چلو الحمدللہ جو ہے نا اب یہ مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ تو ہماری تمنا، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے شہادت۔ تو کہتی ہے کہ جب وہ انگریز افسر کو پتہ چلا کہ یہ قیدی بڑے خوش ہیں، تو اس نے جب ہم سے بات چیت کی تو ہم نے کہا یہ تو ہماری تو تمنا ہوتی مسلمانوں، تو اس نے جو ہمارے چہرے کی طرف تازگی دیکھی تو اس نے پھر جج سے کہہ کر ہماری سزائے موت کو ختم کروا کے اس کو عمر قید میں جاری کروا دی۔ 14 سال عمر قید بمشقت کی سزا جاری کی گئی، اور پھر ہمیں مالٹا جیل میں منتقل کیا گیا کہ وہاں میرا 8 سال کا بیٹا ملنے آیا اور میری اہلیہ ملنے آئی، اور وہ رو رہی ہیں اور ہتھکڑیاں ہمیں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو ان کو ہم نے، اب لازم بات ہے ایک باپ کو ایک بیٹا اور بیوی جب جا کے ملے گی، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے ان طرح طرح کی آزمائشیں جو مسلمانوں پر، خاص طور سے علماء پر، چونکہ علماء اس تحریک کے بانی تھے اور انہیں پتہ تھا کہ عوام کو قائل کرنے میں سب سے زیادہ کردار علماء ہے، اس لیے سب سے سخت سزا جو دی جاتی تھی وہ علماء کو دی جاتی۔ آخر کار قربانیاں دینے کے باوجود بھی تحریک آزادی ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھانپ لیا کہ اگر اسی طرح یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے اس تحریک کو دبا دیا، ختم تو نہیں کیا لیکن دبا دیا، اور انہوں نے ایک رات میں خواب دیکھا کہ ایک ان کا چونکہ قصبہ تھا دیوبند، اور دیوبند ایسا تھا جو انگریزوں سے بھی جو ہے نا وہ یعنی ان کی پہنچ سے دور، اور بالکل جو دیہات ہوتے ہیں وہ ان کی توجہ کا مرکز بھی نہیں ہوتے۔ تو وہاں دیوبند میں وہ رہتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ یہاں پر جو ہے نا تم دارالعلوم قائم کرو اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک انار کا درخت تھا، تو میں نے خواب ساتھیوں کو سنایا کہ فلاں جگہ پر مجھے یعنی کہ آپ الاسلام نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر مدرسہ قائم کرو۔ اپنے ساتھیوں کو خواب سنایا، تو کہتے صبح کو جب ہم جو ہے نا خواب سنانے کے بعد اس جگہ کی طرف چلے تو دیکھا وہاں پر واقعتاً نشان لگے ہوئے تھے، جیسے آپ الاسلام خواب میں نشان لگا رہے تھے لکڑی کے ساتھ، تو وہ نشان واقعتاً لگے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے نا پھر انہوں نے بنیادیں قائم کی، اور ایک استاد اور ایک شاگرد، آخر کار وہ جو شاگرد تھے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہلائے، اتنے بڑے عالم بنے۔ اور پھر انہوں نے وہاں سے پڑھنے کے بعد، چونکہ آزادی کا سلسلہ جو تھا اساتذہ کے ذہنوں میں وہ فی الحال وقتی طور پر دبایا گیا تھا، ختم نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے وہی شعور اپنے شاگردوں کے اندر بھی منتقل کیا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید خان گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے پھر تحریک ریشمی رومال، یہ ایک مشہور تحریک ہے کہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انگریزوں سے انخلا کیا جائے، ان کا تسلط یہاں سے ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے افغانستان میں اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور ترکی میں اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور خود جو ہے نا حجاز میں چلے گئے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، یہاں پر جا کر جو ہے نا گویا کہ جو تحریک چلا رہے تھے اس کے دوسروں کو جو اپنا حامی بنایا جائے، تو اپنے شاگرد جگہ جگہ بھیجے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کو افغانستان بھیجا ہوا تھا، تو وہاں سے انہوں نے خطوط لکھے، چونکہ جو سارا ایک ترتیب سمجھائی گئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے جو کارگزاری لکھی وہ 3 ریشمی رومال تھے، ریشم کے کپڑے کے 3 ٹکڑے تھے، اسی نام سے یہ تحریک مشہور ہو گئی، تحریک ریشمی رومال۔ اور وہ کسی طرح سے بہرحال وہ انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے اور تحریک کو کچل دیا گیا، اور یہ ساری گرفتاریاں ہو گئیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جو شاگرد ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو گویا کہ اب انہوں نے یہ کوششیں کی کہ ایک علیحدہ ایک وجود ہو، اگرچہ دیگر حضرات نے جو خواب دیکھے تھے نا علیحدہ ریاست کی، وہ ایسے نہیں دیکھے تھے کہ ایک علیحدہ ملک ہو، ہمیں نمایاں ملتا ہے کہ فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے ایک نظریہ پیش کیا، یہ ساری باتیں برحق ہیں، لیکن اس کے پیچھے کن کی تقاریر تھی، کن کے بیانات تھے، کوششیں کن کی تھی؟ یہ علماء تھے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم کو جو ہے نا
بعضوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی علماء نظر نہیں آتے، تو فرمانے لگے میرے ساتھ ایک ایسے عالم ہیں کہ اگر ان کا علم تقسیم کر دیا جائے نا تو ان کے علم کے سامنے سب علماء کا علم ماند پڑ جائے۔ تو کہا وہ کون سے عالم ہیں؟ کہنے لگے کہ اشرف علی تھانوی، کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً چونکہ بہت بڑے عالم تھے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کو خوب ساتھ دیا اپنے شاگردوں کے ذریعے، اپنے مریدین کے ذریعے۔ شروع میں جو خطوط و خط و کتابت چلتی رہی اس میں یہی تھا کہ جب قائد اعظم نے یہ یقین دلا دیا کہ ہم جو علیحدہ ریاست کا تصور پیش کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ اسلامی نظام قائم ہو، ہندوستان میں رہ کر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں رہیں گے تو لامحلہ ایک ترتیب یہی ہوگی، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ان کے عہدیدار ہوں گے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مسلمانوں کے عہدیدار ہوں گے۔ تو ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جہاں اسلامی نظام ہو، جس کا آئین اور قانون قرآن ہو۔ تو کئی خط و کتابت کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ شرح صدر ہو گیا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً اگر علیحدہ ریاست ہوگی تو پھر اسی طرح ہو سکتا ہے۔ پھر الحمدللہ تھانوی رحمۃ خوب ڈٹ کر ساتھ دیا۔ اب جو ہے نا بعض رات کہتے ہیں کہ دیکھو جی علماء دیوبند تو جو ہے نا وہ تو مخالف تھے، حالانکہ یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ سارے علماء دیوبند ہی تو تھے۔ اب دارالعلوم دیوبند میں جو 5 بڑے عہدے ہوتے تھے، ایک صدر محتمم، ایک محتمم، ایک ناظم تعلیمات، ایک صدر مدرس اور ایک صدر مفتی۔ اب صدر محتمم مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے گویا کہ مغربی پاکستان میں جو جھنڈا بلند کیا مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ صدر محتمم تھے دارالعلوم دیوبند، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ محتمم تھے، اور ناظم تعلیمات تھے مولانا حسن مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور صدر مدرس تھے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور صدر مفتی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو 4 عہدیدار تھے، 5 عہدے تھے نا، 5 میں سے جو 4 عہدیدار تھے یہ سب پاکستان کے حامی تھے اور سب قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگرچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے وفات ہو گئی، یا دیگر کچھ ایسے حضرات ہیں جن کی پہلے وفات ہو گئی، تو یہ 4 عہدیدار تھے یہ ساتھ تھے۔ اگرچہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عہدیدار تھے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے، ان کا موقف جدا تھا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کا یہاں سے انخلا ہو جائے، اس میں تو انہوں نے پوری کوشش کی۔ آگے ان کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، کہ ہندوستان ایک عرصہ سے یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تو یہ سارا ہندوستان ہی ہمارا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں وہ شعر کہے کہ سارا ہندوستان ہمارا، عرب و عجم ہمارا۔ اس کی بنیاد ہے کہ 1000 سال تک حکومت مسلمانوں کی رہی ہے، تو یہ تقسیم کر کے تو اگر یہ آئین بن گیا تو پھر ہندوستان جو ملک ہوگا وہاں تو ہندو ہی آئیں گے، مسلمانوں کی حکومت تو آ نہیں سکتی۔ تو ان کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ تقسیم نہ کیا جائے، اکٹھے ہی رہیں، آخر کار مسلمانوں کے ہاتھ ہی لگے گا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، ان کا ایک اپنا موقف تھا کہ وہ تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ اب اس کو جو ہے نا غلط رنگ دے دیا گیا کہ پاکستان بننے کے مخالف۔ اب دیکھیے جب پاکستان بن گیا نا تو ہر مدنی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کہ اب تو پاکستان بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ مسجد کے بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس جگہ بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، یہاں بنائی جائے یا کہیں اور بنائی جائے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو تمام مسلمانوں کا فریضہ اس کی حفاظت کرے۔ انہوں نے پاکستان کے وجود کو مسجد سے تشبیہ دی، گویا کہ پاکستان بن گیا ہے تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کی حفاظت کریں۔ تو دیکھیے کہ وہ بڑے حضرات تھے، اب اس وقت ان کے ذہن میں ایسے ہی تھا کہ دیکھو تقسیم ہوگی تو آپس میں یہ ابھی جو انگریزوں کے خلاف رخ ہے نا، یہ ہندو اور مسلمانوں میں لڑائی چلی جائے گی، اور دیکھیے ہوا بھی ایسے۔ اب فراست دیکھیے ان لوگوں کی، 6 لاکھ شہادتیں ہیں، کوئی تھوڑی شہادتیں ہیں۔ اب فلسطین میں ابھی ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہیں، اور کتنی شہادتیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، 6 لاکھ کی شہادتیں تھیں، جو ہر مدنی رحمت رونا رو رہے تھے نا کہ یہ ایک لمبا سلسلہ شہادتوں کا شروع ہو جائے گا، عورتوں کی عزتیں برباد کی جائیں گی، اور واقعتاً وہ پھر دیکھا کہ وہ ہوا۔ لیکن جب چونکہ بن گیا تو پھر حضرت مدنی رحمت یہی موقف تھا کہ اب اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اب اس میں بھی دیکھیے اکثریت علماء دیوبند کی الحمدللہ اس کی حامل تھی، اور اس میں تمام مسالک کا کردار تھا، صرف علماء دیوبند نہیں،
اہل حدیث علماء ان کا بھی کردار تھا، اسی طرح جو بریلوی علماء تھے ان کا بھی کردار تھا، چونکہ قائد اعظم کا زیادہ تعلق علماء دیوبند کے ساتھ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا اب دیکھیے کہ اور انہوں نے دیکھا بھی کہ چونکہ جب قاعدہ محسوس کیا ریفرینڈم ہو رہا ہے، ریفرینڈم ہوگا تو صوبہ سرحد پاکستان میں نہیں آئے گا، وہ ہندوستان میں جائے گا، تو حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں اور کوشش کریں، اور چونکہ صوبہ سرحد جو کے بھی کیا موجودہ اس میں اکثر مدارس تھے اور اکثر علماء تھے اور عوام بھی علماء کے ہاتھ میں تھی، تو وہاں جگہ جگہ جلسے قائم کر کے قائل کیا گیا کہ دیکھو جب ریفرینڈم ہوگا تو پاکستان کے حق میں ووٹ دینا ہے، مسلم لیگ جو اس وقت موجودہ مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی، تو وہ اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، تو یہ علماء نے قائل کیا وہاں کے عوام کو، اور جب ریفرینڈم ہوا تو یہ علماء کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ پورا صوبہ سرحد جو ہے نا پاکستان میں شامل کیا گیا، تو یہ ساری جو قربانیاں تھیں ساری ان کے سامنے تھیں، اس وجہ سے دیکھیے کہ حضرت قائد اعظم نے جو کہا کہ مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرایا تو ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مغربی پاکستان میں تو شبیر عثمانی رحمۃ، یہ کس وجہ سے تھا؟ کوئی ایسے کسی کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے اس کا جھنڈا لہرانا ہے، آخر جو قربانیاں ان کے سامنے تھیں، ایسی وصیت کر کے چلے گئے کہ میرا جنازہ پڑھائے تو شبیر عثمانی پڑھائے، یعنی کہ یہ سارے ایک کشتی کے سوار تھے، اگرچہ معاملہ ایسا ہو بدقسمتی سے جو پاکستان کا پہلا طبقہ تھا جس کے ہاتھوں سے پاکستان کو وجود ملا، خان لیاقت علی خان، قائد اعظم، سردار عبدالرب نشتر وغیرہ اور دیگر علماء، اب یہ وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے علماء سے وعدے کیے ہوئے تھے، عوام سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ پاکستان کا وجود آئے گا تو اسلامی نظام قائم ہوگا، یہ پہلا طبقہ بدقسمتی سے ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملا، سال ڈیڑھ سال کے اندر ساری فوت ہو گئی، جو بنیادی لوگ تھے جنہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملا، اور وہ بدقسمتی ابھی تک چلی آ رہی کہ دو ہی خواب تھے نا، ایک تو علیحدہ قیام ہو، علیحدہ ریاست ہو مسلمانوں کی، اور دوسرا اس میں اسلامی نظام کا قیام ہو، اب یہ خواب ہی بنا ہوا ہے، ابھی تک خواب ہی ہے، تو اس میں دیکھیے کہ علیحدہ ایک مملکت مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں تو اصل میں اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم تو یہاں پر رہتے ہیں نا، باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ابھی بھی ایک اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتے ہیں، جو ہمارے یہاں کے مسلمان باہر رہیں گے وہ وہاں پر دب کر رہیں گے، بھائی یہ ان کا ملک ہے، وہاں کسی وقت پاسپورٹ کینسل ہو سکتا ہے، وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، وہ سعودی عرب میں ہم جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست احباب ملتے ہیں کس طرح سے وہ ڈر ڈر کے رہ رہے ہوتے ہیں، یورپ کے اندر بعض عزیز رہتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ڈر ڈر کے رہتے ہیں، ان کو ایک خوف ہے ذہنوں میں، اگرچہ وہ تعریفیں کرتے ہیں تو تعریفیں بڑی کرتے ہیں، یہاں کا موازنہ کرتے ہیں، جناب یہاں گندگی ہے تو وہاں ایسا ہے، وہاں وہ موازنہ کرتے وقت لازم بات ہے کہ کچھ ظاہری چیزیں انہوں نے اپنا لی ہیں، ظاہری چیزیں انہوں نے اپنا لی ہیں تو اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو بھائی وہ تو دیکھیے قابل تعریف ہیں، یہ تو نا انصافی کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اگر ظاہری چیزیں بھی وہاں نہیں ہیں تو ہم کیوں نہ اس کے قائل ہوں، ظاہری چیزیں ہماری انہوں نے اپنائی ہیں تو وہ قابل تعریف ہے، تو اس موازنہ کرنے کے اندر وہ اس کی مذمت پاکستان کی کرتے رہیں گے، لیکن آخر کار وہ یہ بات مانتے ہیں کہ وہاں ایک خوف طاری رہتا ہے، جب اپنے ملک میں آتے ہیں نا تو سینہ تان کر چلتے ہیں، وہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کے ہم بادشاہ ہیں، کیونکہ وہ باہر سے آئے ہیں نا، تو وہ باہر والا بندہ یہاں جلدی محسوس کرتا ہے، اس زمین پر جب قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک آزاد محسوس کرتا ہے، وہ جو پابندیاں اور ایک خوف ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو ہم چونکہ یہاں پر رہ رہے ہیں اس لیے ہم اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے، تو یہ جو ایک آزاد ملک اللہ پاک نے دے دیا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کے جو آئین ہے دیکھیے کہ میں نے مفتی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ سے غالباً سنا، ان سے یا کسی اور بڑے عالم سے سنا کہ فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ کے بعد، مدینہ منورہ کے قیام کے بعد یہ پاکستان ایک واحد ایسی سلطنت ہے جس کی بنیاد نظریہ ہے، نظریے کی وجہ سے ایک بنیاد اس کا یہ قیام ملا، اس کو کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک نظریہ دیا، عوام کو نظریہ دیا اور اس نظریے کی بنیاد پر پورا ملک وجود میں آیا، تو یہ گویا کہ اگرچہ اس پر وہ نظام نافذ تو نہیں ہے
لیکن آئین کے اندر ابھی بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو قوانین قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے متصادم ہوں گے ان کو ختم کیا جائے گا۔ بدقسمتی ہے وہ ختم ہو گئے تو نہیں، آج بھی کوئی چیلنج کرتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ کئی ایسے قوانین تھے، چونکہ وہ شریعت بینچ کے خود بھی وہ چیف جسٹس رہے، تو کہتے ہیں کئی ایسے قوانین تھے جن کو ریڈ کی گئی، چیلنج کیا گیا اور ہم نے خود ختم کی ہے، اور بنیاد کیا بنایا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا وجود کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف قوانین یہاں نہیں بن سکتے۔ اس بات کو جو آئین میں لکھی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی چیف جسٹس وہ مجبور ہو جاتا تھا کہ اس قانون کو ختم کرے، کیونکہ وہ قانون کس کے متصادم تھا؟ قرآن کے خلاف تھا یا حدیث کے خلاف تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جو فکری غلامی ہے نا اس میں ابھی بھی ہم جی رہے ہیں، فکری آزادی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا، وہ علم وہی ہے کہ جو برطانیہ جو ہمیں دے کر گیا تھا، جو انگریز دے کر گئے تھے۔ جب علم وہی والا ہمارے اوپر غالب رہے گا نا تو ہماری فکر غلام ہی رہے گی، فکری طور پر ہم غلام رہیں گے۔ جب تک قرآن و حدیث کی بالادستی کو ہم نہیں مان لیتے اور اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے، اپنے بچوں کو یہ قرآن حدیث کا علم نہیں دلائیں گے تو فکری طور پر ہم غلام ہی رہیں گے۔ ہم خود تو علم حاصل نہیں کر سکے تو کم سے کم اپنی نسلوں کو قرآن حدیث کا علم تو دیں۔ یہ جو رونا رویا جاتا ہے کہ جو علماء رونا روتے ہیں کہ اگر قرآن حدیث کا علم نہ دیا تو جو اسکول و کالج کے اندر اسلامیات ہے وہ ناکافی ہے، وہ تو بنیادی پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں بتا سکتے۔ آج جو ہے نا کوئی دہلی اٹھ کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے اسکول و کالج کے جو طالب علم ہیں وہ متذبذب ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جواب تو دور کی بات ہے کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ جان کے بنیاد ہی نہیں ہے، بنیادی چیزیں ہمارے بچے نہیں جانتے۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات دیں تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔